بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام بار بار اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کے پیغام سناتے رہے، وہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں، احساس کو قائم کریں، نسل اور ذات کے نام پر ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں، رشتوں کی قدر کو مقدم رکھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بار بار ان کا مذاق اڑانے لگی اور اتنے پتھر مارتے، آپ کئی دنوں تک پتھروں میں ڈھکے رہتے۔ جب صحت یاب ہوتے پھر اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے، یہاں تک کہ 950 سال گزر چکے۔ بالآخر اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی، اے اللہ، میری امت کبھی ہدایت نہیں پائے گی، میرے پروردگار، یہ تیرے عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں دکھا تو کتنی طاقت رکھتا ہے۔ بس پھر اللہ تعالیٰ کا حکم حضرت نوح علیہ السلام کے لیے آیا، اے نوح علیہ السلام، ایک کشتی تیار کر لو اور اس میں پورے جہان کے چرند پرند اور انسانوں کو شامل کرو جو تم پر ایمان لائے ہوں۔ تو یوں اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے درخت کاٹے اور کشتی بنانے میں لگ گئے۔ وہ پوری قوم ہنستی رہی اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کو تسلیم کر کے اپنے کام میں مصروف رہے۔ تقریباً 100 سال کے بعد کشتی تیار ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام تمام چرند کے جوڑوں کو اس کشتی میں سوار کر ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں سانپ اور بچھو آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام، کشتی میں ہمیں بھی شامل کرو۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تم تو انسان کو تکلیف دیتے ہو، ان کو کاٹتے ہو۔ تو یوں سانپ اور بچھو رو کر اللہ کے نبی سے فریاد کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ ہماری نسل کو بچائیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو بھی انسان سلام علی نوح فی العالمین پڑھے گا، ہمیں قسم ہے اپنے وجود کی اور اپنے خالق کی کہ ہم کبھی اس کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اس وعدے کے بعد اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے سانپ اور بچھوؤں کی جوڑی کو بھی کشتی میں سوار کر دیا۔ اس نجات کی کشتی میں جو انسان اور مخلوقات سوار ہوئیں، سوائے ان کے سب اللہ کے عذاب کے سبب تباہ ہو گئے۔ طوفان تھمنے کے بعد اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کو پھر آباد کیا، ہر مخلوق زندگی بسر کرنے لگی، لیکن اس آیت کو آج تک کسی بھی حیوان نے نہیں بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ صفات میں اس آیت کو محفوظ کر دیا۔ آج بھی جب جنگل میں کسی جانور کے سامنے اس آیت کو پڑھا جاتا ہے تو وہ انسان کے قریب نہیں آتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہر پریشانی، بیماری اور مصیبت کا علاج رکھا ہے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔